بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ خلیفہ معتضد باللہ کے دور خلافت میں ایک تاجر کا کسی سرکاری عہدیدار پر بہت سا مال قرض تھا۔ جب بھی مطالبہ کیا جاتا وہ ہیلے بہانے کر کے تاجر کو واپس لوٹا دیتا۔ اس کا بیان ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ میرا مال کسی طریقے سے نہیں مل رہا تو میں نے اہل ثروت اور اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی، حتیٰ کہ وزیر سے بھی سفارش کروائی، لیکن مجھے میرا مال نہ مل سکا۔ اب صرف خلیفہ تک شکایت پہنچانا باقی تھی، لیکن یہ آسان کام نہ تھا۔ ایک دن مجھے میرے ایک دوست نے کہا، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس لے چلتا ہوں جو تمہارا مال واپس دلوا دے گا اور تمہیں خلیفہ کے پاس جانے کی حاجت نہ ہوگی۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے ایک درزی کے پاس لے گیا جو قریبی مسجد میں امام بھی تھے۔ میرے دوست نے میرا حال بیان کیا اور آنے کا مقصد بتایا۔ امام صاحب فوراً ساتھ ہو لیے۔ ہم اس افسر کے گھر کی طرف چل دیے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، تم نے مجھے، اپنے آپ کو اور اس غریب درزی کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ وہ ظالم افسر تو بڑے بڑے لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرتا، وزیر جیسے بااثر شخص کی سفارش اس کے سامنے کچھ کام نہ کر سکی، پھر بھلا اس غریب درزی کی بات وہ کیا اہمیت دے گا؟ میری بات سن کر میرے دوست نے مسکراتے ہوئے کہا، تم خاموشی سے دیکھتے رہو ہوتا کیا ہے۔ میں خاموش ہو کر چلتا رہا۔ جیسے ہی ہم اس ظالم افسر کے گھر کے قریب پہنچے، اس کے غلاموں نے بڑے باادب طریقے سے آگے بڑھ کر درزی کا ہاتھ چومتے ہوئے پوچھا، علی جا، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ ہمارا مالک ابھی سفر سے آیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم فوراً اسے بلا لاتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اندر تشریف لے چلیں اور خدمت کا موقع دیں، ہمارا مالک کچھ ہی دیر میں آ جائے گا۔ درزی نے کہا، چلو ہم اندر چل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم ایک خوبصورت کمرے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ افسر آیا اور درزی کو دیکھتے ہی بہت تعظیم و توقیر کرتے ہوئے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں بولا، حضور، ابھی سفر سے واپسی ہوئی ہے، میں اس وقت تک سفر کے کپڑے تبدیل نہیں کروں گا جب تک آپ کے آنے کا مقصد پورا نہ کر دوں۔ حکم فرمائے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امام صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، فوراً اس کا مال دے دو۔ افسر نے کہا، علی جا، اس وقت میرے پاس صرف 5000 درہم ہیں، آپ اس سے کہیں کہ فی الحال یہی رقم قبول کر لے اور بقیہ رقم کے بدلے میرا سامان تجارت گروی رکھ لے، میں 1 مہینے کے اندر اندر اس کی رقم واپس کر دوں گا۔ امام صاحب نے میری طرف دیکھا تو میں نے یہ شرط فوراً منظور کر لی۔ افسر نے 5000 درہم اور سامان تجارت میرے حوالے کیا۔ میں نے امام صاحب اور اپنے دوست کو گواہ بنایا کہ اگر 1 ماہ کے اندر اندر اس نے میری رقم واپس نہ کی تو میں اپنی رقم کی مقدار کے مطابق اس کا سامان تجارت بیچنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ پھر دستاویز پر دستخط ہوئے اور ہم واپس آ گئے۔ میں اپنا حق ملنے پر بہت خوش تھا اور حیران بھی تھا کہ نہ جانے اس امام صاحب میں ایسی کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے ظالم افسر اتنا مہربان ہو گیا اور اس کی اتنی تعظیم و توقیر کی۔ بہرحال ہم واپس درزی کی دکان پر آئے تو میں نے سارا مال درزی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اللہ نے آپ کی برکت سے مجھے میرا مال واپس دلوا دیا ہے، میں اپنی خوشی سے کچھ مال آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ اس رقم میں سے تہائی مال یا نصف مال قبول فرمائیں۔ امام صاحب نے کہا، کیا تم ایک اچھے کام کا بدلہ بری چیز سے دینا چاہتے ہو؟ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ میں نے کہا، علی جا، مجھے آپ سے ایک اور بھی کام ہے۔ کہا، بتاؤ۔ میں نے کہا، اس ظالم افسر کے سامنے بڑے بڑے لوگ بے بس ہو گئے، لیکن آپ کی بات اس نے فوراً مان لی، آخر وہ آپ کی اتنی تعظیم کیوں کرتا ہے؟ امام صاحب نے کہا، تمہارا مال تمہیں مل چکا ہے، جاؤ اب اپنا کام کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ میں نے جب بہت اصرار کیا تو امام صاحب نے اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کیا، ہمارے گھر کے راستے میں ایک ترک افسر کا گھر ہے،
ایک مرتبہ جب میں اپنے گھر جا رہا تھا تو دیکھا کہ نشے میں بدمست ترک افسر ایک عورت کو پکڑ کر اپنے گھر کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ بیچاری مدد کے لیے پکارتی رہی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، اے لوگو، مجھے اس ظالم سے بچاؤ۔ میرے شوہر نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں نے اس کے گھر کے علاوہ کسی اور کے ہاں رات گزاری تو مجھے طلاق دے دے گا۔ اگر یہ ظالم مجھے اپنے گھر لے گیا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا اور میں رسوا ہو جاؤں گی۔ خدا کے لیے مجھے اس ظالم سے نجات دلاؤ۔ وہ مظلومہ اسی طرح فریاد کرتی رہی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو تیار نہ ہوا۔ میں جذبہ ایمانی کی بدولت اس ظالم کی طرف بڑھا اور عورت کو چھوڑنے کے لیے کہا۔ اس نے ایک لوہے کا ڈنڈا میرے سر میں مارا اور خوب تماچے مارے، پھر اس عورت کو زبردستی اپنے گھر لے گیا۔ میں زخمی حالت میں غمگین و پریشان اپنے گھر آیا، زخم سے خون دھو کر پٹی باندھی اور کچھ دیر بستر پر لیٹ گیا۔ پھر عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا اور نماز کے بعد تمام نمازیوں کو اس ظالم ترک افسر کی حرکت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، تم سب میرے ساتھ چلو، یا تو وہ عورت کو چھوڑ دے گا ورنہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے میری تائید کی اور ہم اس کے گھر کی جانب چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے عورت کی رہائی کا مطالبہ کیا تو اس ظالم افسر کے کئی غلاموں نے مل کر ہم پر ڈنڈوں سے حملہ کیا۔ سب مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چند غلاموں نے مجھے پکڑ کر خوب مارا اور شدید زخمی کر دیا۔ میرا ایک پڑوسی مجھے اٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر والوں نے زخموں پر دوائی لگا کر پٹی باندھ دی۔ مجھے کچھ دیر نیند آ گئی لیکن کچھ ہی دیر بعد درد کی شدت سے آنکھ کھل گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس بیچاری کو کس طرح بچایا جائے۔ اگر فجر طلوع ہونے تک وہ اسی ظالم کے قبضے میں رہی تو وہ اس کو طلاق ہو جائے گی اور اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ اے کاش طلوع فجر سے قبل ہی وہ ظالم اسے چھوڑ دے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ اس ظالم نے شراب پی رکھی ہے، اسے اوقات بھی معلوم نہیں۔ اگر میں ابھی اذان دے دوں تو وہ یہی سمجھے گا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے اور وہ اس عورت کو چھوڑ دے گا۔ اس طرح کم از کم اس بیچاری کا گھر تو بچ جائے گا۔ بس یہ خیال آتے ہی میں گرتا پڑتا مسجد میں پہنچا اور مینارے پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان دی اور اس ترک افسر کے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ باہر کی ساری سڑک گھوڑوں اور سپاہیوں سے بھر گئی۔ سپاہی بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اس وقت اذان کس نے دی ہے؟ پہلے تو میں خاموش رہا، پھر یہ سوچ کر کہ شاید اس عورت کی رہائی پر یہ سپاہی میری مدد کریں، میں نے پکار کر کہا، میں یہاں موجود ہوں اور میں نے ہی اذان دی ہے۔ سپاہیوں نے کہا، جلدی نیچے آؤ، تمہیں امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ میں ان سپاہیوں کے ساتھ خلیفہ کے پاس آیا۔ اس نے بڑی شفقت سے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور تسلی دینے لگا۔ میرا خوف جاتا رہا اور جب بالکل مطمئن ہو گیا تو کہا، تجھے کس نے مجبور کیا کہ تو وقت سے پہلے اذان دے کر مسلمانوں کو دھوکہ دے؟ ذرا سوچ تو صحیح کہ مسافر تیری اذان سے دھوکہ کھا کر سفر شروع کر دیں گے، روزے دار کھانے پینے سے رک جائیں گے حالانکہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ بتا کس چیز نے تجھے اس کام پر مجبور کیا؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، اگر امیر المؤمنین مجھے جان کی امانت فرمائیں تو میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا، تمہیں امان دی جاتی ہے، سچ سچ بتاؤ۔ میں نے اس ظالم ترک افسر اور عورت کا واقعہ سنایا اور اپنے زخم بھی خلیفہ کو دکھائے۔ خلیفہ نے غضبناک ہو کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اس ترک افسر اور اس مظلومہ کو میرے سامنے حاضر کرو۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی اس ترک افسر اور عورت کو خلیفہ کے پاس لے آئے۔ خلیفہ نے مجھے ایک کمرے میں بھیج کر عورت سے حقیقت حال دریافت کی تو اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو میں نے بتایا تھا۔ خلیفہ نے چند قابل اعتماد عورتوں اور سپاہیوں کے ساتھ عورت کو اس کے گھر بھیج دیا اور اس کے شوہر کو پیغام بھجوایا کہ اس عورت کے ساتھ احسان اور بلائی والا معاملہ کیا جائے کیونکہ یہ بے قصور ہے، اگر اس پر سختی کی گئی تو سخت سزا دی جائے گی۔ پھر خلیفہ نے مجھے بلایا اور اس ترک افسر کو مخاطب کر کے پوچھا، بتا تجھے کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ تجھے کاروبار سے کتنا نفع ملتا ہے؟ تیرے پاس کتنی کنیزیں اور لونڈیاں ہیں؟ تیری سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ ترک افسر نے اپنی کثیر آمدنی اور کنیزوں کے بارے میں بتایا تو خلیفہ نے کہا،
اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود تو نے اپنے پاک پروردگار کی نافرمانی کی ہے۔ کیا تجھے حلال چیزیں کافی نہ تھیں جو تو نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا؟ اب تجھے دردناک سزا دی جائے گی۔ اے سپاہیوں، جلدی چمڑے کا تھیلا اور چونا لے کر آؤ۔ چمڑے کا مضبوط تھیلا اور چونا لایا گیا۔ اس ترک کو تھیلے میں بند کر کے اوپر سے چونا ڈال کر ہتھوڑوں سے ضربیں لگائی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں اس ظالم کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ موت کے گھاٹ اتر گیا۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ اس نامراد کی لاش دریا دجلہ میں پھینک دی جائے۔ تمام فوجی افسر، وزراء و اعلیٰ عہدیداران یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ افسر جس کے ذمے تیرا مال تھا وہ بھی وہیں موجود تھا۔ خلیفہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے شیخ، ہمارے اس ملک میں آپ جہاں بھی کوئی برائی دیکھیں، جہاں کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں تو اسے روکیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پھر ایک بڑے افسر کی طرف اشارہ کر کے کہا، چاہے یہ اعلیٰ افسر ہی کیوں نہ ہو، تم اسے برائی سے روکنا، اور اگر کوئی تمہارے خلاف جرأت کرے، تمہاری بات نہ مانے تو فوراً مجھے اطلاع کر دینا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اذان نشانی ہوگی۔ تم وقت سے پہلے اذان دے دینا، میں سمجھ جاؤں گا اور تیری آواز سنتے ہی تیری مدد کو پہنچوں گا۔ جو تجھے تکلیف پہنچائے گا، اس ظالم ترک افسر کی طرح میں اسے عبرتناک سزا دوں گا۔ اب جاؤ اور اپنے کام کی پابندی کرو۔ خلیفہ کی یہ بات سن کر میں وہاں سے آ گیا۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور ہر خاص و عام کو میرے اختیارات کے متعلق معلوم ہو گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے کسی کو انصاف دلوایا ہو اور اسے انصاف نہ ملا ہو۔ خلیفہ کے ڈر سے ہر شخص میری ہر بات فوراً مان لیتا ہے۔ ابھی تک دوبارہ وقت سے پہلے اذان دینے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ ہے میرا واقعہ۔ یہ کہہ کر درزی اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں گھر چلا آیا۔